पर हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब कम बैक कर रहे हैं। बातें ये हैं कि 11 मई को उनका कोई पार्टी का इजलास है, पार्टी की सदारत भी वो संभालने जा रहे हैं और कैबिनेट में भी हम देख रहे हैं कि उनके लोग जो हैं उनको अब जो है अच्छे अच्छे ओहदे दिए जा रहे हैं। मिसाल इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अब राना सनाउल्लाह साहब मशीर मुकर्रर हुए हैं कल से वज़ीर आज़म के पॉलिटिकल इश्यूज़ के हवाले से। तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि अपने भाई की हुकूमत में या उस पर चेक रखने के लिए नवाज शरीफ जो अपने बंदे ला रहा है? देखें, मैं बुनियादी तौर पर जिसको ये कहा जाता है ना कि खानदानी सियासत, यानी खानदानी सियासत का मतलब ये कि पूरा खानदान सियासत में हो, तो किसी खानदान का सियासत में होना काबिल एतराज बात नहीं है मेरे ख्याल में। वो उनका हक है, जैसे कोई एक डॉक्टर में एक खानदान में कई डॉक्टर हो सकते हैं, कई इंजीनियर हो सकते हैं, तो एक खानदान में कई सियासतदान हो सकते हैं। लेकिन जो काबिल एतराज बात है वो ये है कि जो खानदान सियासत में है वही एक खानदान जो है वो अहम तरीन ओहदों पर कब्जा कर ले। और मुतवातिर का मतलब ये कि अब शरीफ खानदान जो है वो 30, 40, 50 साल से सियासत में है, लेकिन हमने ये देखा है कि मुतवातिर इन्होंने सिर्फ अपने करीब तरीन जो रिश्तेदार हैं उनको ये फेवर करते हैं। यानी पहले नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब के रहे, उसके बाद जब वो हट गए तो वो वजीर आजम बन गए, बार बार खुद वजीर आजम बनते रहे। फिर जो वजीर आला पंजाब के थे वो शहबाज शरीफ को बना दिया, शहबाज शरीफ नहीं रहे तो फिर बीच में हमजा को बना दिया, हमजा नहीं रहे तो फिर अब मरियम को बना दिया, और अब जो लेटेस्ट है जिसका आपने हवाला दिया ये इनके समधी हैं इसहाक डार साहब, उनको बना दिया। तो ये इंतहाई गैर जमहूरी तर्ज अमल है कि एक ही खानदान के लोग अहम तरीन ओहदों पर काबिज हो जाएं और उसको पार्टी के अंदर कोई चैलेंज ना कर सके। और नवाज शरीफ का फिर एक दफा पार्टी का सदर बनना इस बात की अलामत है कि ये नहीं चाहते कि पार्टी के अंदर कोई भी किसी किस्म की बात उठाई जाए एक खानदान की बालादस्ती पर। तो ये इंतहाई काबिल एतराज बात है और ये इसका नुकसान नून लीग को भी और मुल्क की सियासत और जमहूरियत दोनों को होता है, जिसकी हर सतह पर मजम्मत और मुखालिफत की जानी चाहिए। सही, लेकिन हम देख रहे थे ना कि राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन भी हार गए, उसके बाद वो मुसलसल जो मौजूदा सेटअप है उस पर तनकीद करते नजर आ रहे थे। कभी मोहसिन नकवी को टारगेट करते थे कि शुक्र करें उन्होंने वजीर आजम का ओहदा नहीं मांग लिया, वो भी मिल जाता। अब वो आ गए कैबिनेट में, पीछे भी बहुत सारे लोग रहते हैं। अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो बातें करते हैं आपको पता है, फिर खुरम दस्तगीर हो गए, ख्वाजा साद रफ़ीक है, आसिफ किरमानी साहब हैं। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ के बहुत करीबी लोग हैं जो रह गए हैं, इलेक्शन में नहीं जीत पाए, आने वाले दिनों में वो भी इस सेटअप का हिस्सा होंगे। देखिए, ये जितने नाम लिए हैं, एक और बात इंटरेस्टिंग है जो देखनी चाहिए कि कितना ज्यादा पंजाब की बालादस्ती है इस पूरे में। यानी आपने राना सनाउल्लाह का नाम लिया, वो पंजाब के, खुर्रम दस्तगीर का नाम लिया, वो पंजाब के, जावेद लतीफ का नाम लिया, वो पंजाब के, साद रफीक वो पंजाब के, सरदार वो पंजाब के। तो आप ये देखें कि इस वक्त भी जो मौजूदा कैबिनेट है और इन्होंने जो हुकूमत बनाई है उसमें इन्होंने बहुत शदीद तरीके से ये नजरअंदाज कर रहे हैं दीगर सूबों को। यानी बहुत मिनिमम रिप्रेजेंटेशन है सिंध और बलूचिस्तान और केपी की, और मौजूदा कैबिनेट जो है वो ओवरवेलमिंगली जो है वो उसमें पंजाब के लोग हैं। अच्छा, ये हरकतें ये पहले भी करते रहे। हमने देखा कि जब इनकी पहली हुकूमत आई थी 1990 से 1993 तक, उस वक्त भी तकरीबन यही सूरत हाल थी कि तमाम इन्होंने कोशिश की थी कि पंजाब के लोगों को अहम तरीन वजारतें दे दी जाएं। तो अब इस वक्त देख लें जो 4 अहम तरीन वजारतें समझी जाती हैं वो उसमें वजारत दाखिला, वजारत खारजा, वजारत दिफा और वजारत खजाना। और ये आप देख लें तो इन चारों में जो है वो हम देखते हैं कि ये ओवरवेलमिंगली पंजाब की डोमिनेंस या बालादस्ती है, और नून लीग को इसमें कोई यानी आर या शर्म महसूस नहीं होती कि वो जब आते हैं तो इस किस्म की हरकतें करते हैं और वो इस चीज को तब्दील नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा धब्बा है इनके ऊपर। अच्छा, फिर राना सनाउल्लाह की आपने बात की। देखिए, राना सनाउल्लाह जैसे मुझे इस पर के उनको एडवाइजर बना दिया, इस पे एतराज नहीं है क्योंकि जाहिर है वो अगर हार भी गए पार्टी के एक अहम रुकन है,
اگر ان کو ایڈوائزر بنا دیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اوور ویلمنگلی پنجاب کی نمائندگی ہونا یہ بات غلط ہے، جس تو پر یعنی اس اعتراض کے کیا حوالے سے جانا پھر سر چاہیے۔ دلیل یہ ہوتا ہے نون لیگ کا، یا پی ٹی آئی نے بھی ایسے ہی کیا تھا، وہ بولتے ہیں سندھ سے ہمیں مینڈیٹ ہی نہیں ملا، بلوچستان سے اب نون لیگ کا یہی ہوگا کہ ہم مینڈیٹ ہی نہیں ملا تو ہم وہاں کے لوگوں کو کیوں ایڈجسٹ کریں کیبنٹ میں؟ بھائی جمہوریت کی یہی تو خوبصورتی ہوتی ہے کہ اس میں میجورٹیرین یہ جو آرگیومنٹ ہے یہ میجورٹیرین آرگیومنٹ ہے کہ ہماری میجورٹی جہاں سے آئی ہے انہی کو ہم میجورٹی ریپرزنٹیشن کابینہ میں دیں گے، یہ غلط آرگیومنٹ ہے۔ صحیح۔ جمہوریت کی اصل روح یا اصل خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ تمام صوبوں کی نمائندگی میں ایک بیلنس رکھیں، بے شک آپ کو وہاں سے ووٹ ملے ہوں یا نہ ملے ہوں، یہاں کے وہ ان کے سیاستدان تو موجود ہیں نا، تو بالکل اگر یہ ایڈوائزر ہی بنانے تھے ان کو تو یہ کچھ ایڈوائزر سندھ جی ہی لیے۔ تو دیکھیں کسی بھی حکومت میں ضروری نہیں ہوتا کہ صرف الیکٹڈ لوگ ہی اہم ترین عہدوں پہ ہوں، ظاہر وزیر تو الیکٹڈ لوگ ہی بنتے ہیں، لیکن جہاں تک چند ایک مشیروں کی جو آئین میں گنجائش رکھی گئی ہے، وہ ان مشیروں میں آپ دوسرے صوبوں کے لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں جو کہ یہ نہیں کرتے، تو یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا وفاق پر اور وفاقیت پر اور جو انٹر پروونشل ریلیشن شپ ہے یعنی بین الصوبائی تعلقات ہیں اس پر برا اثر پڑتا ہے ان چیزوں کا۔ اور یہی سر ہم نے بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ جب سینیٹر منتخب کرنے تھے پارٹیوں کو تو پنجاب سے ہم دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کس طرح آ گئے، احد چیمہ صاحب ہو گئے، محمد اورنگزیب صاحب، نون لیگ نے ہی ان کو چنوایا۔ سندھ سے ہم دیکھتے ہیں کہ فیصل واوڈا پیپلز پارٹی کی مدد سے آ گئے، بلوچستان سے ہم دیکھتے ہیں تو کاکڑ صاحب جو نگران وزیر اعظم تھے وہ بھی سینیٹر بن گئے اور بلا مقابلہ بن گئے۔ تو پارٹیاں اپنے لوگ نہیں لا رہی بلکہ باہر کے جو لوگ ہیں ان کو سپورٹ کر کے سینیٹر بنوا سکتی ہیں، تو کسی اپنے پارٹی کے بندے کو بھی کروا سکتی تھی۔ بالکل، لیکن یہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں ہوتے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے مطلب یہ کہ جو اس وقت کا سرونگ آرمی چیف ہوتا ہے، اگر اس کے منظور نظر کچھ لوگ ہیں تو وہ سیاسی گورنمنٹ بھی اس کو کنسیڈر کرتی ہے۔ اب یہ جو دو مثالیں آپ نے دیں جس میں کاکڑ صاحب اور یہ اپنا محسن نقوی صاحب، یہ دونوں ہمیں پتا ہے کہ ان کی گڈ بکس میں تھے، اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں تھے، کیونکہ اب یہ جو آرمی قیادت تبدیل ہوئی باجوہ کے بعد، نئے آرمی چیف آئے، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا جو رول تھا وہ باجوہ کے مقابلے میں بہت مختلف تھا۔ یعنی جیسے باجوہ پی ٹی آئی کو فیور کر رہے تھے اس طرح نئی فوجی قیادت نے پی ٹی آئی کو فیور نہیں کیا، اور اس میں محسن نقوی کا بھی اپنا کردار تھا اور کاکڑ کا بھی اپنا کردار تھا۔ تو کاکڑ اور محسن نقوی دونوں نے جو کردار ان کو سونپا گیا تھا، جو ان کو کرنا تھا، وہ انہوں نے احسن طریقے سے انجام دیا، اور اس کا ریوارڈ ان کو ملا ہے، اس کا صلہ ان کو دیا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہماری خدمت کی ہے اور ہم جو چاہتے تھے وہ کیا ہے، تو اب ہم آپ کو اوپر لے آتے ہیں، اور بے شک آپ قومی اسمبلی میں منتخب ہو کر نہ آئیں، بے شک آپ کی کوئی سیاسی سٹینڈنگ نہ ہو، لیکن ہم آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے چور دروازے سے یا کچھ نہ کچھ کر کے ہم آپ کو پارلیمنٹ میں لے آئیں گے، کابینہ میں لے آئیں گے، تو وہ کابینہ میں لے آئے۔ تو یہ ہے بھائی مختصر۔ اسی طرح ایک کردار سرفراز بگٹی صاحب کا بھی تھا جو الیکشن سے غالباً 15 دن پہلے ریزائن کیا، پھر پارٹی جوائن کی، الیکشن لڑے اور وزیر اعلیٰ بن گئے۔ تو پھر نگران سیٹ اپ پر تو ڈاکٹر صاحب بڑے سوال اٹھتے ہیں نا کہ نگران وزیر اعظم پھر سینیٹر بن جاتے ہیں، پھر محسن نقوی صاحب جو ہیں نگران وزیر اعلیٰ وہ دیکھتے ہیں کہ اب کیبنٹ میں ہیں، اسی طرح سرفراز بگٹی صاحب۔ تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ نگران کی ظاہر سی بات ہے کریڈیبلٹی پہ سوال ہے، تو پھر انہوں نے کیا الیکشن کروائے ہوں گے یا اس کی ضرورت ہونی چاہیے؟ خود اب نون لیگ میں بھی یہ بحث چل رہا ہے، جو ہیں ان کے عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے تو یہ کہا تھا الیکشن سے پہلے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ نگران والا چکر ہی ختم ہو جائے۔ نگراں والا چکر مطلب دنیا میں ہوتا نہیں ہے، اس کو ختم کی میرے خیال میں کر دینا بہتر ہوگا، کیونکہ جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا تھا، یہ تو آپ کو ہمیں پتہ ہی ہے کہ یہ 80s میں یہ چیز مسلط کی گئی، لیکن پہلے جو نگراں وزیر اعلیٰ بنے تھے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب، وہ اس وقت بے نظیر کے خلاف تھے جب بے نظیر کو ہٹایا گیا تھا 1990 میں، تو حزب اصطلاح یعنی یہ دیکھیں نا کہ کتنی پارٹیزان کتنی جانبدارانہ بات تھی کہ اپوزیشن کے لیڈر کو آپ جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم بنا رہے ہیں۔ غلام اسحاق خان نے کی تھی یہ حرکت، اور اس کے بعد متواتر ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ اشاروں پر چلتا رہا ہے۔
تو وہ اس کو ختم کیا جانا ضروری ہے. لیکن اب سوال یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ یہ ختم بھی کر دیں گے تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو انکمبینٹ حکومت ہوگی وہی رہے گی الیکشن کے دوران اقتدار میں. اور یہ بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جو حکومت اقتدار میں ہوتی ہے وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے انوالو ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اب انڈیا کی، صرف پاکستان میں نہیں ہے، اب انڈیا کا دیکھ لیں کہ انڈیا میں مودی کی گورنمنٹ ہے اور اس نے تمام پری پول ریگنگ پہلے سے کی ہوئی ہے. یعنی میڈیا کو جو وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ گودی میڈیا ہے، مودی میڈیا، گودی میڈیا، تو وہ انہوں نے میڈیا کو کنٹرول کر لیا ہے، انہوں نے جوڈیشری کو کنٹرول کر لیا ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو کنٹرول میں کر لیا ہے. تو یہ حرکتیں انکمبینٹ گورنمنٹ جو پاور میں ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں. تو صرف کیئر ٹیکر کا نظام ختم کرنے سے بات نہیں چلے گی، اس کے آگے جا کے یہ بھی اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت اس وقت اقتدار میں ہو جب الیکشن ہو رہے ہوں تو اس کی مداخلت الیکشن کے عمل میں کم سے کم ہو اور الیکشن کمیشن کو زیادہ سے زیادہ پاورفل بنایا جائے اور اس میں سیاسی تقرریاں نہ ہوں جو کہ حکومت وقت کو سپورٹ نہ کر سکیں. یہ بنیادی بات ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت